اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے تو اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اس کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، پر اب تک میری وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی نسبت ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور تمہارا گمان کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر انسان کا گمان اس کی سمجھ، اس کے علم اور اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ کو زیادہ چاہتا ہے نا، اس کا اللہ کے مطابق اسی قدر اچھا گمان ہوتا ہے، اور اس بندے کی تمام پریشانیاں اور دکھ اللہ جلد ختم کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی کن کیوں نہیں فرما رہا، تو سنو، اللہ کن تب فرماتا ہے جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے لگو، اور اندھیری زندگی میں اجالے کی امید کو روشن رکھنے لگو، اور اپنی مرضی کی رائے اختیار کرنے کے بجائے اللہ سے بہترین فیصلے کی امید رکھنے لگو۔ تو یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں عنقریب ایسی بلندی عطا کرنے والا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین سبب بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اسے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ یاد رکھو، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائے سوائے اللہ کے، اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی دوسری بڑی علامت تو یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب تم اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہیں ہارتے، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھتے ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ بے شک دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا بہت خوبصورت احساس ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری قبولیت کا منظر بھی قریب ہو۔ تم شکر کی تیاری کرو، بے شک جب اس مہربان کی رحمت عرش سے اترے گی نا، تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔